کیونکہ یہ اعتراض شیعہ نے اٹھا کے پیش کیا تھا، جو آپ کے سامنے کلپ لگایا ہے یہ بھی شیعہ کے چینل سے لیا ہے، یہ انہوں نے سیٹ کر کے لگایا ہوا علامہ علی شیر حیدری کے خلاف۔ تو شیعو دیکھو، اب تمہاری کتابوں کے اندر سے تمہارے سامنے حوالہ پیش کریں گے قیامت تک انشاءاللہ، جس کا تم جواب نہیں دے سکتے۔ سنو، یہ کتاب ہے تمہاری الاحتجاج، لکھنے والا تمہارے نزدیک موت پر بندہ ہے شیخ طبرسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ اس نے ایک لمبا واقعہ لکھا، اس میں آخر میں لکھا، یہ تیسری سطر ہے، فلما سمیع معاویہ، تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن لی تو ان میں سے ہر ایک کے لیے حکم دیا، کتنے درہم کا؟ 1,00,000 درہم کا، یعنی جتنے بندے وہاں پر موجود تھے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ سوائے امام حسن کے، سوائے امام حسین کے، سوائے امام ابن جعفر کے، یعنی عبداللہ بن جعفر، کیا لکھتا ہے؟ فَإِنَّهُ أَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کے لیے حکم دیا 10,000 درہم کا۔ آنکھیں کھول کے دیکھو رافضیوں، آنکھیں کھول کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر طنز کرنے والوں ایسے جوابات دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، قیامت تک تم اس کا کوئی علمی جواب نہیں دے سکتے، گالیوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم نے انکار کیا کہ حضرت معاویہ کے تحائف قبول نہیں کرتے تھے، یہ دیکھو یہ الاحتجاج طبرسی چیخ چیخ کے کیا کہہ رہی ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، تینوں کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بندے تھے۔ یہاں پر پھر ہمارا تمہارے اوپر سوال ہے، اگر حضرت معاویہ کی حکومت غلط تھی، اگر وہ مال لوگوں سے ظلماً لوٹا تھا، تو ان حضرات نے وہ مال قبول کیوں کیا؟ ان کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اگلا حوالہ سن لیجئے، یہ وہ مصنف ہے جس کی کتابیں تمہارا بچہ بچہ پڑھتا ہے، خمینی، جس کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس نے امام حسن کا معجزہ بیان کرتے کرتے واقعات نقل کر دیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس واقعے کے ضمن میں کتنی بڑی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اور انکار کرنے والے شیعوں، آنکھیں کھولو، دیکھو یہ بحار الانوار ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب، جلد نمبر 43 ہے، صفحہ نمبر 323 ہے۔ آخر میں دیکھو یہاں پر 2 لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے آبا سے کہ بے شک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے بھائی حضرت امام حسین سے کہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بے شک معاویہ نے بھیجے ہیں تمہارے لیے تحائف، وہ مہینے کے شروع میں تم تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، اور ان دونوں حضرات کے حالات بہت ہی تنگ تھے، ان کا ہاتھ تنگ تھا۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ تحائف اسی وقت پہنچے جس کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو جب وہ مال ان کو پہنچا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ پر بہت سا قرض تھا، آپ نے اس مال کے ذریعے سے اپنے اس قرض کو اتارا، پھر اس سے جو مال بچا اس کو آپ نے خرچ کیا، فَفَرَّقَهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ، اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا اور اپنے نوکروں غلاموں پہ خرچ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سے قرض ادا کیا اور باقی مال تقسیم کر دیا اپنے اہل بیت میں اور اپنے غلاموں میں اور باقی اپنے عیال میں، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنا قرض ادا کیا اور کچھ اسی قاصد کو بھیج دیا تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مال بھیجا۔ آپ اندازہ کریں ان حضرات پہ قرض تھا، ہاتھ تنگ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال آیا تو انہوں نے اپنا قرض بھی ادا کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا، اور بِجَوَائِزِکُم کا لفظ ہے، وہ تحائف کا مال تھا، خمس نہیں تھا۔ تم خمس کے نام پہ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ یہ جو جوائز کی بات ہے، تحائف کی بات ہے، ہدایہ کی بات ہے، یہ مال اس خمس کے علاوہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچتے تھے،
اور یہ مقدس حضرات اس کو قبول کرتے تھے۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 323 صفحہ نمبر 324 پر یہ موجود ہے۔ تم کس طرح انکار کرتے ہو؟ تو جو بات علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے وہ بالکل ثابت ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایہ قبول کرتے تھے، تحائف قبول کرتے تھے، وظائف قبول کرتے تھے، اس لیے انکار کرنا بالکل باطل ہے۔ اور مرزا جہلمی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کے لباس میں چھپا ہوا رافضی ہے۔ اپنے دوستوں کو اس سے بچاؤ، کہیں یہ تمہارے ایمان کو نہ کھا جائے۔